بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے، بڑا ہاتھ ہو گیا ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جب یہ ساری کارروائی مکمل ہو چکی تو تب ان کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا ہاتھ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جناب اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جب ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اتنے خوش نہ ہوں، یہ جو اندر فیصلے کیے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں یا کچھ اشارے مل رہے ہیں، تب اس پہ آپ نے غور نہیں کیا تھا، تو لہٰذا اب یہ جو کارروائی ڈالی گئی ہے یا کارروائی ہو چکی ہے، اب اس کے بعد چیخو پکار جو ہے وہ بہت کی جا رہی ہے، چونکہ بھائی 28 میں سے 25 تو فارغ ہو چکے ہیں، اور اگر 25 فارغ ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جناب علی دھماکہ خیز قسم کے ہفتے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہ وہ ہفتہ ہے جس ہفتے جو ہے وہ فیصلے آئیں گے، اور ایسے فیصلے آئیں گے کہ لگ پتہ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں، ذرا پہلے ایک اور بڑی اہم خبر ہے۔ اہم خبر یہ ہے، چونکہ میں پنجابی ہوں اور میرے لیے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے وہ ایک اعزاز کی طرح ہے، لیکن اس خبر میں جو میرا اعزاز ہے بطور پنجابی، وہ تو میں فخر کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میں اپنے ایک بھائی کے ساتھ شکوہ بھی تو کر سکتا ہوں نا۔ مطلب اتنا حق تو میرے پاس ہونا چاہیے کہ میں اپنے بھائی کے لیے اگر کوئی بڑا اعلان کروں یا ان کے لیے میں قربانی دینے کی جو ہے وہ بھی اعلان کر دوں، تو بنتا تو ہے کہ میں اپنے بھائی کو بھی بتاؤں کہ یار میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو پھر آپ اپنے رویے پہ بھی غور کریں۔ تو جناب پہلے ذرا پنجابی کی وجہ سے جو میرا فخر ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں جناب صحافی اور ادیب محمد حنیف صاحب، جنہیں کہ حکومت کی طرف سے 17 امتیاز دیا گیا تھا۔ ان کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا گیا۔ محمد حنیف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے یہ جو بلوچ مظاہرین جن پر اسلام آباد میں تشدد وغیرہ کیا گیا، ان کو منتشر کرنے کے لیے اس سخت سردی میں واٹر کینن کا استعمال بھی کیا گیا، ان پر لاٹھی چارج بھی ہوا، تو انہوں نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے اور ان مظاہرین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے 17 امتیاز واپس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور ان کا تعلق پنجاب سے ہے، پنجاب کے شہر اکاڑا سے بنیادی طور پہ ان کا تعلق ہے، اور بڑے دبنگ قسم کے صحافی ہیں، بڑے اچھے رائٹر ہیں، اور اپنے جو ہے وہ بات مکمل آزادی کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ جو اعلان کیا ہے بطور پنجابی میرے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ پنجاب سے بلوچستان کے حقوق کی آواز اٹھی ہے۔ اچھا، یہ کوئی پہلی آواز نہیں ہے، یہ بھی ہے، پنجاب سے اکثر بلوچستان کی محرومیوں کے ازالے کا مطالبہ کیا جاتا رہتا ہے۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہمارے دانشور، ہمارے صحافی، ہمارے ادیب، ایون کہ مختلف طبقہ فکر کے جو لوگ ہیں، وہ بارہا بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں کسی بھی سطح پہ جو ظلم کیا جاتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ کسی بھی، وہ ادارہ جاتی سطح پہ ہو، وہ ریاستی سطح پہ ہو، وہ وڈیروں کی طرف سے ہو، وہ وہاں پہ جو فیوڈلز ہیں ان کی طرف سے ہو، وہ جگیرداروں کی طرف سے ہو، وہ سرداروں کی طرف سے ہو، وہ کسی کی طرف سے بھی ہو، بلا تفریق اس پہ پنجاب سے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ لیکن بڑی احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یہ ایک چھوٹا سا شکوہ بھی ہے۔ سر پنجاب سے جو مزدوری کرنے کے لیے پنجابی بلوچستان جاتا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہاں سے لاشیں آتی ہیں، جب ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے، تو یہ واقعہ جو ہے نا، یہ اس طرح کے یہ ہم کو دور کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے حق کی بات کی ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں جو ظلم ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہماری وہ مائیں بہنیں جو بلوچستان سے سخت سردی میں اتنا بڑا فاصلہ طے کر کے اسلام آباد میں آئیں، تو ان سے بات، اب بھی تو بات آپ کر رہے ہیں نا، آپ تب بھی ان سے بات کر سکتے تھے، آپ اس مسئلے کو سیاسی انداز میں ڈائیلاگ کے ذریعے حل کر سکتے تھے۔ جو لوگ اگر ریاست کے خلاف کارروائیوں میں متلوث ہیں، مطلوب ہیں، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کو معافی دی جائے، لیکن
یہ جو لاپتہ والا معاملہ ہے اس کا کوئی مستقل حل نکالیں، یہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس پہ غور کیا جانا چاہیے۔ وہ خواتین جن کو ایک سخت سردی میں ان کو بھگو دیا گیا، ان پہ پانی پھینکا گیا، یہ بھی تو بڑا ظلم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے پنڈی اسلام آباد کے جو ہمارے پنجابی بھائی ہیں، جو وہاں کے عوام ہیں، پنجابی اب یہ تاثر نہ لیا جائے کہ جی بلوچ پنجابی نہیں، جو ہمارے وہاں کے بھائی ہیں ان سے یہ بھی درخواست ہے کہ پلیز آپ ان کی طرف دیکھیں۔ وہ وہاں پہ سخت سردی میں اس سخت رات کو، میں یہاں پہ جس وقت بیٹھا ہوں یہ اسٹوڈیو میں، تو یہاں پہ مجھے بالکل سردی کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن اگر میں یہاں سے باہر جاؤں گا تو ڈیفینیٹلی مجھے سردی کا احساس ہوگا۔ سردی ہے، وہ سخت سردی میں کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہیں، تو پلیز ان کا خیال کیجئے گا، ان کو گرم کمبل اور جو ضروریات ہیں وہ دیجئے گا۔ جب وہ پنجاب سے جائیں تو اچھی یادیں لے کے جائیں، چونکہ میرے ملک کو یہ اچھی یادیں اور محبتوں کی ضرورت ہے، ان نفرتوں کو مٹانا ہے۔ لہٰذا پنجابیوں، سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر ہے اور آپ نے اس فرض کو نبھانا ہے۔ اور جناب علی، اب میں بات کروں گا دوسرے معاملات پہ، کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے نا، میں پچھلے تقریباً 24 گھنٹے سے مسلسل اس پہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے کل عمران خان کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس میں ان کی ضمانت منظور ہوئی، تو میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ سر ضمانت تو منظور ہو گئی، عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی، عمران خان کا ٹرائل سپیڈی ٹرائل ہو جائے گا، چونکہ سپریم کورٹ نے وہاں پہ مہر لگا دی ہے، اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو وارننگ دی ہے کہ جناب اگر اس ضمانت کی آڑ میں آپ نے یا آپ کے وکلا نے وہ ٹرائل جو جیل میں چل رہا ہے اس کے راستے میں کوئی ہڈلز پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کی یہ ضمانت منسوخ بھی ہو سکتی ہے۔ تو سر یہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں سامنے آ رہی تھی، ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ اور دوسرا مطلب ان کے وکیل، ان کے لوگ وہ کیوں اتنا اس کو ایزی لے رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ جناب آج عدالت میں وہاں پہ سماعت ہونی ہے، وہاں پہ شہادتیں ریکارڈ ہونی ہے، ان کے وکیل اچانک غائب ہو گئے؟ غائب کسی نے کیے تو نہیں، اگر کسی نے کیے ہیں تو بتا دیں۔ جیسے کہ ایک خبر جو ہے وہ شیئر ہو رہی تھی کہ جناب چودھری پرویز لائی صاحب کے جو مشیر ہیں سابق، ان کے ابھی دور حکومت مشیر تھے، اور ان کے وکیل بھی ہیں عامر سعید راں صاحب، یہ گجرانوالہ سے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ویسے سمجھ نہیں آتی ہے، ایک بندہ اچانک غائب ہوتا ہے پھر آ بھی جاتا ہے، پتہ نہیں غائب ہوئے نہیں، مجھے چونکہ انفارمیشن تھی، یہ خبر میں نے دیکھی تھی تب، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اور جناب علی یہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ذرا میں خبر پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، معاملہ کسی اور طرف نہ نکل جائے۔ تو جناب ایک تو یہ 9 مئی والے جو ہے نا، ان کے لیے بھی ذرا بری خبر ہے کہ یہ جو لاہور پولیس ہے ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ 9 مئی کے واقعات پہ 14 مقدمات درج کیے گئے تھے اور 336 لوگوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے، اور ان 336 لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری پہلے سے جاری ہیں، اشتہاری قرار دیا جائے گا اور ان کی جائیدادیں ضبط کر دی جائیں گی۔ اچھا، جائیدادیں ضبط ہونی ہے یا نہیں ہونی یہ تو ہے اپنا پتہ نہیں کب ہونی ہے کب نہیں ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اے جڑے 336 نا اے تو فارغ، یعنی کہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، یہ آ کے ان کا صفایا ہو گیا۔ اور جو الیکشن کے لیے نومینیشن پیپرز دے رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے بھائی وہ تو مذاق ہی کیا جا رہا ہے۔ مطلب ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مونوسلائی صاحب نے ٹویٹ بھی اس پہ کیا ہے، اب مونوسلائی وہاں پہ اسپین میں بیٹھے ہیں، یاشی کر رہے ہیں، اتنے ماں پیو دوویں بیچارے جڑنا پریشانی۔ دیکھو اس عمر دے وچ ان کی والدہ جو ہے وہ نومینیشن پیپر فائل کرنے کے لیے دربدر جا رہی ہیں، اور پرویز لائی صاحب جیل میں ہیں۔ اچھا، پرویز لائی صاحب جیل میں ہیں، لیکن ان کی اہلیہ جو پیپر جمع کروا رہی ہیں وہاں پہ جو مذاق ہو رہا ہے نا، خدا کی قسم ریاست کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون فیصلے کر رہا ہے، وہ بھائی کیا ہو گیا ہے، کیوں پاکستان کا مذاق بنا رہے ہیں؟ آ رہے ہیں پیپر، آنے دو، کرانے دو نومینیشن پیپر فائل۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلے دروازہ بند اور دروازہ کھلا، ویڈیو اب تو سب کے ساتھ، دروازہ کھلا ہے تو وہ جا رہی ہیں تو ان کے ہاتھ میں سے ایک بندہ جس نے وہ ماسک پہنا ہوا پیپر چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یار خدا دا نا جی پلیز نہ کرو، کروانے دیں پیپر جمع، کیا سکروٹنی نہیں ہونی؟
اور بھائی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جناب علی اگر پیپر جمع ہو گئے تو یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے؟ یار اسکروٹنی ہونی ہے، لوگوں نے آنا ہے، ساری چیزیں آئیں گی، تب دیکھ لیجئے گا۔ کسی چیز کو تو کسی ضابطے کے مطابق چلنے دیں۔ چلیں جی، اب دوسری طرف آتے ہیں، چونکہ کام نکل جانا دوسری طرف۔ تو جی عمران خان پہ آتے ہیں، چونکہ وہ پھر خبر ایسے نہ ہو کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دماغ سے یار نکل بھی جاتی ہیں چیزیں۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہاتھ ہو گیا نا بھائی، عمران خان صاحب کے وکلا جو ہیں وہ اس چکر میں تھے کہ لو جی ضمانت ہو گئی ہے، ہن کسی نے پوچھنا کوئی نہیں، ساڈیاں لگ گئی نے موجاں۔ تو جناب علی خبر یہ ہے کہ کل یعنی کہ ہفتے کے روز اڈیالہ جیل میں سائفر کیس سے متعلق جو سماعت ہوئی ہے، یہاں پہ ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے، یعنی کہ ایک دن میں 12 گواہان کی شہادتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ 12 گواہان میں وہ جو آپ سمجھتے ہیں نا جو سب سے زیادہ اہم گواہ تھے، اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے اور سلطانی گواہ ہیں، یہ اس میٹنگ کا حصہ تھے جس میٹنگ کی بنیاد پہ یہ کیس فائل کیا گیا۔ اور اسد مجید صاحب جنہوں نے یہ سائفر بھیجا تھا، یہ دو وہ شخصیات ہیں جو اہم ترین شخصیات ہیں۔ اسی طرح سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود صاحب، اب ان سمیت 12 لوگوں کی جو شہادتیں ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جناب علی شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے وکلا غائب تھے۔ اب یہ اچانک ہوا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا یا کہ کسی پلان کا حصہ ہے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن خبر یہ ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں یہ شہادتیں ریکارڈ کر لی گئی ہیں اور مجموعی طور پہ اس کیس میں 28 گواہان ہیں، اور اب تک 25 گواہان کی شہادتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ آئندہ سماعت جو ہے وہ منگل والے دن ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید 3 گواہان ہیں، یعنی کہ منگل والے دن گواہیاں جو ہیں وہ ہو جائیں گی، پھر جرا کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ اور جرا کا پروسیس کتنے دن چلے گا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جناب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ اب بالکل ہو جائے گا، کیونکہ پروسیس تو کمپلیٹ ہے اور کسی عدالت سے کوئی اسٹے آرڈر بھی نہیں ہے کہ جی اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ روک دی جائے۔ تو لہٰذا ایک تو تحریک انصاف کو یہ سوچنا پڑے گا، عمران خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ان کے وکلا کیوں غائب تھے اتنے اہم دن پہ۔ اور یہ جو شہادتیں ریکارڈ کی گئی ہیں نا، اس پہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ جی ضابطہ فوجداری کے مطابق اگر کسی بھی کیس میں گواہان کی شہادت ریکارڈ ہونی ہے تو ملزمان کے جو وکلا ہیں ان کی موجودگی وہاں پہ ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز اسٹیبلش ہونا ضروری ہے کہ کیا واقع ہی گواہان نے جو ہے وہ خود شہادت ریکارڈ کروائی ہے یا کہ پراسیکیوشن والے شہادت ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے۔ تو سر ہونا ضروری ہوگا، ان کو کس نے منع کیا تھا؟ وہ آتے، وہ خود نہیں آئے، کیونکہ عدالت سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ جناب کوئی ہڈلز نہیں ہم برداشت کریں گے۔ تو اگر یہ اس طرح سے ہوگا جی اج سانو گھر کام میں، اج میں سبزی لین جانا ہے، اج میرے بچیاں نے آنا ہے، اج میں کسی ویاہ تے جانا ہے، اج میں نے جناب برتھ ڈے منانے جانا ہے، تو آج کوئی فنکشن ہے، تو سر اس وجہ سے عدالتیں تو پھر اپنا کام نہیں روکیں گی نا، آپ کو اپنا کام کرنا پڑے گا، یہ آنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ اب اگر 12 شہادتیں ریکارڈ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر آنے والا جو کل سے ہفتہ شروع ہونے والا ہے وہ عمران خان کے لیے ایک ہنگامہ خیز، ایک بھاری ہفتہ جو ہے اس کا آغاز ہے۔ اور عمران خان کے اس کیس کا فیصلہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسی ہفتے کے دوران ہو سکتا ہے، اور فیصلہ آنے کے بعد ان کی جو ضمانت وغیرہ کا پروسیس ہے وہ تو از خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی فیصلہ آ گیا، ان کو سزا سنا دی گئی، تو ضمانت تو ویسے ہی پھر خارج ہوگی، اور عمران خان پہلے ہی نااہل ہے، سزا یافتہ ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب اور تحریک انصاف والوں ذرا اپنے جو ہے نا وہ دماغوں سے کام لو اور سوچو کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اور جناب علی نگران حکومت کے خلاف بھی ایک بریک کارروائی، مطلب بڑی خوفناک قسم کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن نے یہ ہدایت دی تھی کہ آپ اپنے مشیر احد چیمہ صاحب کو ہٹا دیں، کیونکہ یہ گزشتہ حکومت پی ڈی ایم میں بھی مشیر رہے ہیں۔
لیکن جناب خبر یہ ہے کہ یہ فیصلہ آنے کے باوجود ابھی تک جب میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا جس کے مطابق احد چیمہ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہو۔ تو جناب علی اس معاملے پہ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور اس حوالے سے سیکٹری کیبنٹ ڈویژن اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 26 دسمبر کو صبح 10 بجے طلب کر لیا ہے۔ اور معاملہ آگے بڑھے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نگران وزیر اعظم تک معاملہ چلا جائے اور ان کو بھی طلب کرنا پڑ جائے، اور نگران حکومت نے بھی ایک کارروائی کی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف۔ ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ ان کی مرضی سے آئے ہیں، لیکن اگر مرضی سے آئے ہیں تو میرا خیال ہے پھر یہ کیوں ہوا ہے؟ شہباز شریف حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے بھارت سمیت 40 ممالک میں اپنے ٹریڈ آفیسرز مقرر کرنے تھے، اور اس حوالے سے اسامیاں کریٹ کی گئی تھیں، اور جناب خبر یہ ہے کہ ان میں سے 39 جو ٹریڈ آفیسرز ہیں ان کی منظوری دے دی، ان اسامیوں پہ تقرریوں کی منظوری دے دی گئی ہے، لیکن بھارت کے حوالے سے نگران حکومت نے منظوری نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جناب علی خبر یہ ہے، بتایا یہ گیا ہے وزارت خارجہ کی طرف سے کہ پاکستان نے اگست 2019 سے بھارت کے ساتھ تجارت معطل کر رکھی ہے، تو جب تجارت ہی معطل ہے تو پھر ٹریڈ آفیسر کیوں بھرتی کیا جائے؟ ویسے اس حکومت کا یہ سوچ تھی کہ جی ہمیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے۔ ویسے میری بھی یہ سوچ ہے کہ دیکھیں یار، ہم نے رہنا اس خطے میں ہے، اگر ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے تو کن کے ساتھ کریں گے؟ اگر آپ اپنے ہمسایوں سے کوئی چیز لیتے ہیں یا وہ آپ سے لیتے ہیں تو یہ دونوں کے فائدے میں ہے۔ اگر وہی چیز آپ براستہ دبئی منگوائیں گے تو مہنگی پڑ جائے گی، تو لہٰذا غور کرنا چاہیے۔ سیاست اور سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی مدنظر رکھ کے فیصلے کیے جانے چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ رائے اپنی کا ضرور اظہار کیجئے گا، بتائیے گا ضرور کہ آپ کو ویلاگ کیسا لگا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے تھے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔